فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھیں 10 بیویوں کی کہانی کی، تو میں نے سوچا کہ اس کو اپلوڈ کیا جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو اوبیسلی نیت کرنی ہے۔ نیت ہم لوگ ایسے ہی من میں نیت کرتے ہیں، نیت کرنی ہے، اور آپ کو 2 رکعت نفل روز 10 دن تک آپ کو پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی آپ عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو عشاء کے بعد ہی کیا جاتا ہے، تو آپ عشاء کے بعد ہی پڑھیے گا، اور 2 رکعت حاجت کی پڑھ کے اس کے بعد آپ یہ کہانی سنیے گا۔ یہ اس طرح آپ کو 10 دن کرنا ہے، اور 10ویں دن انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو چکی ہوگی، شاید بیچ میں یا 10ویں دن تک۔ اس کے بعد پھر آپ کو مٹھائی منگا کر 10 لڈو، کسی بھی قسم کے لڈو، ضروری نہیں ہے کہ آپ ملیدہ ہی بنا کر لڈو بنائیں، آپ کوئی سے بھی لڈو منگا کر یا رسگلے یا مٹھائی یا جو بھی آپ کے حیثیت کے مطابق آپ کر کے ان پر 10 بیبیوں کی نظر آپ کو دینی ہے۔ 10 بیبیوں کا نام میں نے کہانی میں بول دیا ہے، آپ پاز کر کے اس کو کہیں پہ لکھ سکتی ہیں۔ آپ کو 10 دن تک یہ کہانی سننی ہے مسلسل۔ یہ کہانی آپ کو سننا شروع کرنا ہے کسی بھی تھرسڈے سے، جمعرات سے۔ کوشش کیجیے گا کہ نوچندی جمعرات ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تھرسڈے سے آپ شروع کیجیے گا، اور اگلے 10 دن تک آپ کو یہ کہانی 2 رکعت نماز کے بعد سننی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین، علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت بڑا رئیس تھا، اور چھوٹا بھائی بہت مفلس اور نادار تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور ناداری کی وجہ سے عاجز ہو گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک بھوکے رہیں اور محتاجی اور مصیبت کی زندگی گزاریں۔ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو گیا اور دوسرے شہر میں تلاش روزگار کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی حد سے زیادہ پریشان تھی، دل میں کہتی ہے پالنے والے رب، تو ہی روزی دینے والا ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب مجھ کو کون کھانا دے گا۔ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی تو مجھے اکیلے چھوڑ کر نوکری کے لیے پردیس چلا گیا ہے، اب سوائے آپ کے گھر کے میں کہاں جاؤں، آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میری چھوٹی بھابھی ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض کہ یہ مومنہ مصیبت کی ماری اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت کرتی اور تمام گھر کا کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی رئیس کی بیوی اسے طعنہ دیتی اور جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ وہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی بربادی اور بے عزتی پر خون کے آنسو روتی، اور اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر یہ دعا مانگ کر گزارتی تھی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں کرتی تھی۔ ایک رات اسی حالت میں مومنہ روتے روتے سو گئی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقابپوش تشریف لائی ہیں اور فرمایا کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر بے چین نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح اور سلامت تجھے آ کر ملے گا۔ تم جمعرات کے دن 10 بیبیوں کی کہانی سنا کرو۔ مصیبت کو دور کرنے کے لیے 10 بیبیوں کی کہانی سننا بہت مفید اور آزمایا ہوا ہے۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مریم، تجھ کو خدا نے برگ زدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک صاف رکھا ہے، اور سارے جہاں کی عورتوں میں چن لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا، جن کا درجہ ان سب بیویوں سے افضل ہے۔ دوسری حضرت حاضرہ، تیسری فرعون کی بیوی آسیہ، یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھیں۔ ان کے باپ کا نام مراہم تھا، اور سارا گھرانہ بنی ابراہیم علیہ السلام پر تھا۔ بچپن میں ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بزاد سے ہو گئی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کافر کے گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانے کی گرمی سے اور گھمنڈ سے اپنے کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک دن آسیہ بیوی سے کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے میرا عجیب حال ہے۔ آسیہ نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تو انسان ہو کر خدا منوانے لگا۔ اس پر فرعون نے کہا، کیا تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی؟ آسیہ نے کہا کہ آج 40 سال ہو گئے۔
فرعون نے کہا کہ کیا تجھے میرا خوف نہیں؟ آسیہ نے کہا مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر کمبخت آگ ببولا ہو گیا اور آسیہ کو زمین پر چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھکوا دی۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر آپ نے کافر کی صحبت سے موت کو بہتر سمجھا۔ سبحان اللہ، آسیہ کی شان کا کیا کہنا۔ تھی بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچہ سمیت اکیلے اللہ کے بھروسے یہ سوچ کر خوش رہی کہ اسی میں اللہ کی مرضی ہے۔ خدا کے سوا کوئی نہ تھا، پانی تک نہ تھا۔ بچے کو خدا کے پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 بار پہاڑی پر چڑھی اور اتری، اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا اتر آتی، جب پیاس کا خیال آتا تو پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی۔ آخر خدا نے انتظام کیا، بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمے زمزم جاری کر دیا، جس سے ساری دنیا کی پیاس بجھی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لیے جاتے ہیں تو شیطان انسانی صورت میں حاضرہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے بی بی، ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کرنے لیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے تو شیطان ہے، نبی اللہ بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی پاک بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا اور خدا کے رسول نے کی ہے، جان جائے، عیش و آرام جائے، مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کنبے کی رونے والی سوگ نشیں اسیر کربلا، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ 72 شہیدوں کی سوگوار، اور حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے خاندان سے ایسا جدا ہوئی کہ پھر نہ ملی، باپ اور بھائیوں کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے ودا ہو گئی۔ حضرت کبریٰ اسیر کربلا اپنے پیاروں کی سوگوار، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس قدر مظالم سہے مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھا سکیں، باپ کے لیے رہائی کی تمنا میں تڑپ تڑپ کر قید خانے میں دم توڑ دیا۔ ان کی مصیبت کو نظر میں رکھ کر گریہ زاری کر کے یہ کہانی پڑھو اور قدرت کی مہربانی کی نظر کو غور سے دیکھو۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے شفیع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں مہمان کیا، لیکن اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ تھوڑا سا جو کچھ کہیں سے قرض لائے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا، آج تمہارے والد بزرگوار میرے مہمان ہیں۔ معصومہ نے اس کو پیسا اور اس کی 6 روٹیاں پکائیں۔ رسول اللہ مغرب کی نماز کے بعد تشریف لیے اپنے ابن ام اور نواسوں کو ساتھ لے کر دسترخوان پر بیٹھے۔ سیدہ نے 1 روٹی پکائی، کنیز جناب فضہ رضی اللہ تعالیٰ کو دی اور 5 پنجتن کو۔ بعد فراختہ خانے کے جناب سیدہ نے والد بزرگوار سے عرض کیا کہ بابا جان کل مجھے بھی سرفراز فرمائیے۔ حضرت نے قبول کیا۔ اسی طرح نواسوں نے بھی اپنے نانا کو دعوت دی۔ ابن ابو طالب نے ہر روز سامان قرض سے کیا۔ آپ جو لاتے جناب سیدہ پیستی اور پکاتی 6 روٹیاں، 1 حضرت فضہ کی اور 5 پنجتن پاک کی۔ جب حضرت امام حسین کی باری سے حضرت تشریف لے چلے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ فضہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تب حضرت فضہ نے فرمایا کہ لونڈی اس لائق نہیں کہ آپ کو تکلیف دے، لیکن میں بھی امیدوار ہوں۔ آپ نے قبول کیا۔ حضرت فضہ نے ناداری کی وجہ سے کچھ بھی مہیا نہیں کیا تھا۔ حضرت نماز سے فراختہ پا کر سیدہ کے دولت خانے پر تشریف لائے۔ سب تعظیم کوٹ کھڑے ہوئے۔ حضرت فضہ نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا کہ کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں فضہ کا مہمان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے کہہ دیتی تو میں سامان کر دیتا۔ فضہ نے عرض کیا، آپ فکر نہ کریں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت فضہ ایک روز گوشے میں جا کر اس غریبی پر سجدہ معبود میں گر گئی اور کہنے لگی، ضرورتوں کو پوری کرنے والے، اس مفلسی اور ناداری میں تو عالم دانا ہے۔ تیرے حبیب کو مہمان کیا ہے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھتی ہے کہ طبق نعمتائے جنت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت کے سامنے رکھا اور پنجتن پاک کو شامل کیا اور نوش فرمایا، اور پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بتلا گئے تھے۔ آپ کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈیاں بھی خدا کو ایسی پیاری اور محبوب ہیں کہ ان کے سوال بھی خدا نہیں ٹالتا۔ ائمہ طاہرین کی سچی محبت اور یقین سے سب کچھ مل سکتا ہے، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور 10 دن تک جانماز پر بیٹھ کر باوضو اور خلوص کی نیت، اور جب تیرا شوہر آ کر تجھ سے ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور ان 10 بیویوں کی نظر کر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کا کیا نام ہے جن کی نظر دلواؤں؟
जनाब सैयदा ने फरमाया, मेरा नाम फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला बिनते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और 9 बीबियाँ ये हैं, इन्हें अच्छी तरह याद रखना। हज़रत बीबी सायरा आले मोहम्मद, हज़रत बीबी हाजरा आले मोहम्मद, हज़रत बीबी मरियम आले मोहम्मद, हज़रत बीबी आसिया और मेरी 2 बेटियाँ जनाब फ़ातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला, जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला, जनाब फ़ातिमा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला, जनाब उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला, जनाब सकीना रज़ी अल्लाह ताला मुसीबत ज़दा आफत रसीदा, जिनको करबला से लेकर शाम तक सख्त मुसीबतें झेलनी पड़ी और इन बेबियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबत सही कोड़े खाए। जो इनकी मुसीबतों को ध्यान में रख कर अपनी ज़रूरत को तलब करेगा, खुदावंद ताला उनकी हाजत को पूरी करेगा और 10 दिन में उनकी मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। जो ये मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का दिन था। वो मोमिना अपने मोहल्ले में गई और अपनी दोस्तों से कहने लगी कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम पास बैठकर जनाब सैयदा बिनते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी सुन लिया करो। मोहल्ले की औरतें उसके पास आकर जमा हो गईं। इस मोमिना ने 10 बीवियों की कहानी कहना शुरू कर दी। 9 दिन गुजर गए। कहानी को जब 10वां दिन आया तो मोमिना क्या देखती है कि उसका शौहर माल वज़र के साथ उसके दरवाजे पर आया। उसके मोहल्ले वालों ने आकर खबर दी कि तुम्हारा शौहर आ गया है, बहुत कुछ माल वज़र लेकर आया है। ये मोमिना बहुत खुश हुई और फ़ौरन नहाई, पाक पानी और कोरा कूंडा लाकर घी शक्कर आटा मंगवाया और उसकी मीठी रोटी पकाई, उसका मलीदा बनाया और उसके लड्डू बनाकर 10 बीबियों की नज़र दिलवाई। अपनी सहेलियों के लिए लेकर गई थी। उन्होंने बहुत इज्जत से वो लड्डू खाए। उसके बाद वो अपने शौहर के भावज के पास लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीबियों की कहानी सुनी है, मेरी दुआ कबूल हुई, मेरा शौहर आ गया, मैंने उसकी नज़र दिलवाई है, इसलिए ये हिस्सा तुम्हारे लिए लाई हूँ। उस मगरूर औरत ने उस लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर की चीज़ नहीं खाते, मेरे घर से चली जा। ये बेचारी लड्डू वापस ले आई और इसको भी खुद खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब उस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को औरत सो गई, सुबह को क्या देखती है कि बच्चा मर गया, गल्ला और सब सामान गायब है। जब घर में कुछ नहीं रहा और बच्चे भी मर गए तो उसके हवास जाते रहे। दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। जब कई दिन गुजर गए तो कहा कि या अल्लाह, अब भूख से मेरा बुरा हाल है, मैं क्या करूं। घर में गेहूं की भूसी मिली, दिल में सोचा इसको पका कर खा ले। जैसे ही उसने भूसे को छुआ उसमें बराबर के कीड़े नजर आने लगे। उसने फौरन भूसे को फेंक दिया। जब उसके शौहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी मिलेगी, मेरा बहनोई मुझे नौकर कर देगा। घर का ताला बंद कर कर दोनों मियाँ बीवी चल दिए। पास कुछ न था जो किसी सवारी पर जाते। पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उसको चने के हरे खेत नजर आए। उसके शौहर ने कहा, यहाँ ठहर जाओ, मैं हरे चने तोड़ लाऊं, इसको खाकर पानी पी लेंगे तो रास्ता चलने की ताकत आ जाएगी। उसके शौहर ने बहुत से चने की टहनियाँ अपनी बीवी के हाथ में ला कर दी। जैसे ही उस औरत का हाथ लगा, चने की टहनियाँ सूख कर घास बन गई। ये औरत घबरा गई। ये दोनों उस घास को वहाँ फेंक कर आगे चल दिए। रास्ते में बहुत ही ताज़ा तरोताज़ा गन्ने का खेत मिला। उसका शौहर भूख व प्यास से बेताब था। गन्ने को देखकर बेकरार हो गया। उसने बहुत से गन्ने खेत के तोड़े और अपनी बीवी को लाकर दिए और कहा कि अब मुझसे भी नहीं चला जाता, गन्ना खोलो ताकि हमें कुव्वत आ जाए। जो ही औरत ने गन्ने को छुआ फौरन सूख गए। ये दोनों सूखे हुए गन्ने को वहाँ फेंक कर आगे चल दिए। बददिक्कत तमाम ये लोग अपनी बहन के घर पहुँचे। उसकी बहन ने पलंग लाकर बिछा दिया। ये दोनों बैठ गए। बहन के घर खाना पका, सब घर वालों ने खाया। बाद में उसकी बहन को याद आया, अपने नौकर से कहने लगी, अगर कुछ खाना बचे तो मेरी भावज को दे आओ। नौकर ने बर्तन पोंछकर जो कुछ खाना था उन दोनों को ले जाकर दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। उसने अपनी बीवी से कहा, उठो, ये खाना खुदा ने कई दिन बाद दिया है, खा लेंगे। बस जैसे ही उसकी बीवी ने हाथ धोकर खाने के लिए रोटी का टुकड़ा उठाया, क्या देखती है कि खाने से सख्त बदबू आ रही है। खाना सड़ गया। दोनों अपना सिर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, या अल्लाह, हम कब तक इस तरह भूखे प्यासे रहें, अब तो हमारी जान निकली जाती है। उसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूखे प्यासे सो गए। रात जिस तरह गुजारी। सुबह हुई तो उसके शौहर ने बीवी से कहा कि यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलें, देखते हैं इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। ये दोनों बादशाह के पास गए। खबरदार ने खबर दी, हुजूर, आपके पास एक मर्द और एक औरत आए हैं, बहुत बुरी हालत में हैं। वो कहते हैं कि मेरे तरफ से बादशाह में अर्ज कर दो कि मुझसे मिल ले। बादशाह ने नौकर से उन दोनों को अंदर बुलवाया। उनको देख कर पहचान लिया। उनके लिए अलग कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करो और आराम करो। बादशाह के हुक्म दिया कि 7 खाना इन दोनों के लिए तैयार कराओ। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 खाने इन दोनों के लिए आए।
اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے کہنے لگا جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر کھانے پر آ کر بیٹھ گئی۔ جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ سڑ جاتا، غرض کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کے شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے کیا جادو کیا ہے۔ غرض کہ یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکر سے کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت ہی حیران تھا، الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بھی بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ میں بھی غسل کروں گی۔ غرض کہ یہ دونوں غسل کرنے جانے لگے اور دونوں نے اپنے گلے کے چندن کے ہار اتار کر کھنٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگا فوراً کھنٹی نے ہار نگل لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت تعجب میں پڑ گئی۔ یہ عورت بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا، تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب یہاں سے جلد چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہمیں قتل کر دے یا جیل کرا دے۔ یہ دونوں بغیر خبر دیے بادشاہ کے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا نہیں معلوم ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ ہم پر ایسی مصیبت نازل ہوئی۔ بیوی کہنے لگی مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا مجھ سے بیان کرو۔ بیوی کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا نوکری کرنے کے لیے اور اس کا کہیں پتہ نہیں تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی، تو خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بی بی نقابپوش تشریف لائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تو 10 بیویوں کی کہانی سن، 10ویں دن تیرا شوہر آ جائے گا اور بہت وہ مال و زر لے کر آئے گا۔ تب تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ اب تمہاری بھاوج نے غسل کیا اور گھی اور گیہوں کی روٹیاں پکائیں اور اس کا مالیدہ کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیبیوں کی نظر دلوائی۔ تمہاری بھاوج نے سب کو لڈو بانٹے اور وہ 1 لڈو میرے حصے کا بھی لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ایسی اینٹ پتھر کی چیز کھانے والی نہیں۔ تمہاری بھاوج اس لڈو کو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور تب سے ہی ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی۔ شوہر نے کہا کہ اے کمبخت، تو نے ایسے غرور اور گھمنڈ کے کلمات کہے، جلد توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر میں غسل کرنے گئی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں، یہ کہہ کر رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو ریت کے بنائے اور 10 بیویوں کی نظر اس ریت کے لڈو پر دی۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ، جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ و کلثوم رضی اللہ تعالیٰ اور جناب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعجاز سے وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی درود بلند کرنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 لڈو اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلد گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کا مکان اپنی اصلی حالت میں ہے، اناج وغیرہ جس طرح سے بھرا تھا ویسے ہی بھرا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے خوش ہوئے۔ ماں باپ نے جب اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور درود کے نعرے بلند کرنے لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے میری بیبیوں، جس طرح اللہ نے اس عورت کی خطا معاف کی اس طرح کل مومنین کی خطائیں معاف کرے اور مراد پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو فرینڈز یہ تھی کہانی۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب نے پورے ڈیٹیلز اچھے سے سن لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دے رہی ہوں، آپ کو تھرسڈے سے شروع کرنا ہے، نوچندی جمعرات ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ 10 دن تک آپ کو یہ مسلسل جا نماز پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو یہ کہانی سننی ہے، اور 10ویں دن جب آپ کی انشاءاللہ مراد پوری ہو جائے گی تب آپ کو 10 مٹھائیوں پر نظر دینی ہے، 10 بیبیوں کی۔ اس پورے عمل کے دوران آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اپنا فوکس اپنے حاجت پہ رکھنا ہے اور خلوص نیت سے کیجئے، انشاءاللہ ضرور آپ کی مراد پوری ہوگی، آمین۔